اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ سورہ الہاکم التکاثر یعنی سورۃ التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا کہ میرا مال ہے، میرا مال ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابن آدم، تیرے مال میں اس کے سوا بھی کچھ ہے جو تو نے کھا پی کر خرچ کر دیا، یا پہن کر تو نے پرانا کر دیا، یا کپڑے پہن کر پھاڑ ڈالے، پرانے کر ڈالے کپڑے، یا صدقہ خیرات وغیرہ کر کے تو نے ثواب کما لیا۔ اس کے علاوہ انسان کے پاس اس کا اور کون سا مال ہے؟ لازمی بات ہے کہ انسان جو کچھ بھی کماتا ہے کہ یا تو اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا ہے انسان، اور دوسرا کیا ہے کہ انسان جس طریقے سے کپڑے وغیرہ خریدتا ہے یا اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتا ہے انہیں استعمال کرتا ہے، اور تیسرا کیا کرتا ہے انسان، کیا انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، خاص صدقے کی صورت ہو، فطرانے کی صورت ہو، زکوٰۃ کی صورت ہو، یا کسی یتیم، مسکین، بیوہ، فقیر وغیرہ کسی کی بھی مدد کر دے انسان۔ حقیقی معنی کے اندر یہی ایک صورتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے کہ اس نے جو کمایا تھا اس میں سے یا تو اس نے کھا پی کر اڑا دیا، یا کپڑے وغیرہ پہن لیے اور وہ مال خرچ کر دیا، یا کپڑے وغیرہ پرانے کر کے پھاڑ کر پھینک دیے، یا پھر اور کوئی اپنی ضرورت کی اشیاء خرید لیں، روزمرہ کے اعتبار سے استعمال ہونے والی چیزوں کو خریدا اور وہ پرانی کر دیں، پھینک دیں بیکار ہونے کی وجہ سے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے اندر پیسہ لگا دیا، جیسے مدارس کے اندر لگا دیا، مساجد میں لگا دیا، یا اور مصارف ہیں ان کے اندر اپنا پیسہ لگا دیا، خرچ کر دیا، کیونکہ یہ تو وہ انسان کا مال تھا جو اس نے کمایا اور خرچ کر دیا، یہ تھا اصل میں انسان کا مال۔ وگرنہ انسان ساری زندگی روتا رہتا ہے، یہی کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ حقیقت میں اس کا یہی مال تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جو کھا پی کر اس نے اڑا دیا، خرچ کر دیا، یا کپڑے پہن لیے اور پھاڑ ڈالے یا پرانے کر دیے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیے انسان نے، وہ انسان کا اپنا مال تھا۔ باقی جو مال جمع کر کے رکھا ہے یا پھر ورثاء کو دینے کے لیے جو مال جمع کر کے رکھا ہے انسان نے، حقیقی معنی کے اندر انسان کا وہ اپنا مال نہیں۔ کیوں؟ وہ تو ہر انسان بھی بتا سکتا ہے کہ وہ اس جمع کرنے والے کا اپنا مال نہیں، کیونکہ اس کے اوپر اس کا کوئی مصرف کا حق ہی نہیں رہا کہ جس نے دوسروں کے لیے جمع کر کے رکھا ہو۔ اب وہ اسے کس طریقے سے خرچ کرے گا؟ وہ تو اس نے یہ نظریہ اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے کہ یہ دوسروں کے کام آنے والی چیز ہے، میں اس میں سے کیوں خرچ کروں؟ یا اتنی محنت اور جد و جہد کرنے کے بعد انسان نے کچھ جمع پونجی جمع کر کے رکھی ہے، لیکن وہ دوسروں کے لیے خود خرچ نہیں کر سکتا۔ خود اس کا وہی مال ہے جو اس نے خود خرچ کر دیا، پہن لیا، کھا پی لیا، یا اپنی زندگی کے اندر خرچ کر دیا، اور جو جمع کر کے رکھ دیا وہ دوسروں کے لیے ہے، نہ کہ اس جمع کرنے والے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے، اس کے حصے میں صرف یہ 3 چیزیں آتی ہیں کہ انسان نے جو کھا پی کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ خیرات وغیرہ دے کر آخرت کے اندر اپنے لیے ذخیرہ جمع کر لیا۔ یہ 3 قسم کے انسان کے پاس جو ہے وہ اپنے خرچ کے ہیں کہ جس کے اندر انسان اپنی جمع پونجی لگا دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، وہ حقیقت کے اندر انسان کا اپنا مال ہوتا ہے۔ اور ان تینوں کے سوا جو کچھ بھی انسان جمع کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے، اور وہ تمام کا تمام جمع کیا ہوا، جمع شدہ مال جو ہے وہ چھوڑ کر انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف جو ہے وہ کوچ کر جاتا ہے، اس دنیا سے، اس دار فانی سے انسان چلا جاتا ہے جمع شدہ مال چھوڑ کر۔ کیوں؟
وہ صرف اس وجہ سے کہ انسان نے جو خرچ کر دیا وہ اس کا اپنا تھا، وہ اس کی اپنا جمع پونجی تھی، لیکن جو دوسروں کے لیے جمع پونجی اس نے جمع کر کے سنبھال کر رکھی ہے، جس کو خرچ نہیں کیا، وہ انسان کا اس کا اپنا نہیں تھا مال۔ اس وجہ سے کیا کہ اس نے خرچ نہیں کیا بلکہ وہ دوسروں کے لیے چھوڑ دیا، اور وہ خود اس دنیا سے، اس دار فانی سے کوچ کر گیا آخرت کی طرف، ایسی جگہ کی طرف کہ جہاں سے کوئی بھی آج تک نہ واپس آیا ہے اور نہ کوئی واپس آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، جن میں سے 2 واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ جاتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس کے عزیز و اقارب، اس کا مال و متاع اور اس کے اعمال ہیں۔ بس اس کے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار وغیرہ اور دولت وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ یہیں پر دنیا ہی میں رہ جاتی ہیں۔ وہ انسان کے ساتھ قبر تک تو جاتی ہیں لیکن قبر میں نہیں جاتی۔ وہ چیزیں کیا ہے کہ دونوں کی دونوں واپس آتی ہیں۔ عزیز و اقارب تجہیز و تکفین کے بعد کیا کہ دعائے خیر وغیرہ کر کے سب کچھ انسان کو دفنا کر جو ہے پھر اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ دوست احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار اور دولت، مال و متاع، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے کہ انسان کی واپس جو تجہیز و تکفین کے بعد جو واپس آتے ہیں ان کے ساتھ یہ واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے اعمال جو ہیں، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں، اور پھر وہاں جو دارالجزا ہے اس کا دار و مدار اس کے اعمالوں کے اوپر ہے کہ انسان کے اچھے اعمال ہیں تو اچھی جزا ملے گی انسان کو، اگر برے اعمال ہیں تو لازمی بات ہے پھر انسان کے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہوگا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے۔ اگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو معاف کرنا چاہیں تو اس ذات سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسے گناہ گار انسان کو کیوں معاف فرما دیا۔ اگر کسی گناہ گار انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیجنا چاہیں تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت میں بھیج سکتے ہیں بغیر کسی حساب کتاب کے۔ اگر یہ کہ اس کے اعمال برے ہیں اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا فیصلہ فرما دیں تو وہ خود کیا اور کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں پوچھ سکتا اس چیز کے بارے میں۔ اور یہ کہ انسان کے اعمال اچھے ہونے کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیں تو یہ کہ وہ خود بھی کیا کوئی اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں پوچھ سکتا اس چیز کے بارے میں کہ یہ انسان جو ہے وہ نیک تھا، نیک کردار کا مالک تھا، لیکن آپ نے اسے جہنم میں کیوں بھیجا۔ تو کیا کہ انسان کے اعمال اچھے ہونے کی وجہ سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ وہ انسان جو ہے جس نے مجھے راضی کیا وہ جنت کے اندر ہنسی خوشی داخل ہو جائے، اور جس کے اعمال برے ہیں، جس نے میرا کہنا نہیں مانا اور یہ کہ میرے احکامات سے ہٹ کر زندگی گزاری، اور یہ کہ اس کے لیے اعمال کے اعتبار سے ٹھکانہ بھی کیا کہ برا ہے، جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ حضرت سماک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے، فرمایا کیا تم اپنی خواہش کے مطابق خورد و نوش کا یعنی کھانے پینے کا اہتمام نہیں کرتے، انتظام نہیں فرماتے کہ اپنی خواہش کے مطابق جو ہے تم اپنے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے، حالانکہ میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کبھی آپ کے پاس شکم سیری کے لیے گٹھیا کھجور تک نہ ہوتی تھی۔ کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے کھانے پینے وغیرہ کے اعتبار سے اپنے خورد و نوش جو ہے وہ انسان اس کا بہترین انتظام کرتا ہے، لیکن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی اس کا بھی اہتمام نہیں ہوتا تھا کہ بہترین کھانا، عمدہ قسم کا کھانا ہو، لیکن کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے بہترین سے بہترین انتظام کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان چیزوں کا کبھی اہتمام ہوتا تھا اور کبھی نہیں بھی ہوتا تھا۔ تو انسان کے پاس جیسا بھی انتظام ہو یا جیسا بھی اہتمام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان چیزوں کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے
وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا دوسروں سے بہت بہتر ہے۔ جتنا زیادہ اس کے اوپر صبر اور شکر کیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑھوتری فرمائیں گے۔ اور جو کچھ بھی کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔